لاہور اسٹیشن پر واقع جامع مسجد آسٹریلیا بناوٹ ہی منفرد نہیں بلکہ تاریخ کے لحاظ سے بھی منفرد ہے۔ 1925 میں تعمیر ہونے والی اس مسجد میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور بانی پاکستان بھی نماز ادا کر چکے ہیں۔ جامع مسجد آسٹریلیا کا یہ منفرد نام کیوں رکھا گیا اور اس کی تاریخ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لاہور شہر کی ایک ایسی مسجد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا انتہائی منفرد نام ہے جامع مسجد آسٹریلیا۔ اس مسجد کو آسٹریلیا مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں اس مسجد کی تعمیر کی گئی اور اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کی بہت اہم تاریخ ہے۔ تحریک پاکستان میں اس مسجد کا بہت اہم کردار ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے بالکل عقب میں یہ مسجد موجود ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران جو بھی تحریک میں حصہ لینے کے لیے پورے ہندوستان سے لاہور شہر میں آتے تھے تو پہلے اس مسجد میں آ کے قیام کرتے تھے، یہاں پر نماز ادا کرتے تھے، اور اس مسجد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کئی بار آ چکے ہیں۔ قائد اعظم بھی یہاں پر آ کر مغرب کی نماز ادا کر چکے ہیں۔ اس مسجد کی بہت اہم تاریخ ہے۔ اس مسجد کا نام جامع مسجد آسٹریلیا کیوں رکھا گیا اور یہاں پر قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد کون سی اہم شخصیات نماز ادا کرنے کے لیے آ چکی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جامع مسجد آسٹریلیا کی انتظامیہ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر حافظ محمد سلیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، یہ بتائیے گا کہ اس کا نام، اس مسجد کا نام جو جامع مسجد آسٹریلیا رکھا گیا، اس کی کیا وجہ، اس کے پیچھے کیا جو وجہ ہے وہ بتائیے گا۔ ساتھ ہی یہ بتائیے گا اس کی مسجد کی تعمیر کے متعلق بتایا جا رہا ہے یہاں مندر بننا تھا اور پھر یہاں پر مسجد بن گئی اب۔ جی، بنیادی طور پر یہ جو مسجد جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ خواجہ محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ انجینئر تھے، ایک دنیا دار آدمی تھے۔ تو یہ جگہ ٹوٹل جو ہے یہ ان کی بیسیکلی رہائش گاہ تھی۔ تو 1800 کے اواخر میں یہ چلے گئے تھے آسٹریلیا میں، وہاں پر جا کے ان کی وہاں پر بڑی کنٹریبیوشن ہے وہاں بھی آسٹریلیا گورنمنٹ کے اندر۔ تو چونکہ وہ اپنے نام کے اندر جو ہے باہر ساتھ جو ہے نا آسٹریلین لکھواتے تھے، جس کی وجہ سے اس مسجد کا نام جامع مسجد آسٹریلیا مشہور ہوا، اور یہ چوک بھی آسٹریلیا ہی چوک کے نام سے مشہور ہے اور اس کے ساتھ بلڈنگ بھی آسٹریلیا ہی ہے۔ باقی اس کی جو اپنا معرض وجود میں آنے کی جو تھی وجہ وہ یہی تھی کہ یہاں پر ہندو جو تھے اکثریت میں تھے پاکستان بننے سے پہلے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ مسجد اس کا قیام 1925 میں ہوا تھا۔ تو ہندوؤں کی یہاں پر کافی آبادی تھی، یہ پورا علاقہ ہندوؤں کی ہی کسٹڈی میں تھا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر مندر بنایا جائے اپنی عبادت کے لیے۔ تو خواجہ صاحب جو تھے اگرچہ دنیا دار آدمی تھے، ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اگر ایک ہندو اپنی عبادت کے لیے اس جگہ کو مجھ سے لینا چاہتا ہے تو وہ مندر بنانا چاہتا ہے تو میں اس کو مسجد کیوں نہ بنا دوں۔ یہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ تو لہٰذا اس طریقے سے یہ الحمدللہ ایک مسجد بنی جو اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے الحمدللہ آباد ہے، اور یہاں پر ہزاروں نمازی آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ مسجد جو ہے وجود کے اندر ہے۔ اس مسجد کا جو آرکیٹیکچر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو پاکستانی نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کوئی ایران کی یا ترکش کی یا مصر کی، کوئی عرب کنٹریز کے آرکیٹیکچر ہے۔ تو اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو ورکرز تھے وہ کہاں سے آئے تھے، مسجد کا رقبہ کتنا ہے اور یہ مسجد کی تعمیر کتنے عرصے میں ہوئی ہے؟ محترم، یہ مسجد جو ہے آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کا اسٹرکچر ہمیں ایسے لگتا ہے، کیونکہ یہ مسجد اسٹیشن کے اوپر ہے تو باہر سے تو کوئی بندہ اس کو بنانے کے لیے نہیں آیا، لیکن چونکہ ہمارے حضرات بڑے باذوق تھے بنانے والے، بڑی خوشی سے اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے بنایا، تو یہ لوگ اس کے اندر جو ہے نا پیش تھے الحمدللہ۔ تو البتہ یہ مسجد جو ہے تقریباً کوئی 12-13 سال لگے اس کو بنانے میں، تو 12-13 سال تک یہ بنتی رہی مسجد،
اور الحمدللہ اس مسجد کے اندر تقریباً 7,000 نمازیوں کی کیپیسٹی ہے، اور الحمدللہ ہر نماز میں ہزاروں نمازی ہوتے ہیں، اور بالخصوص جمعے والے دن تقریباً 6,000 پلس یہاں پر نمازی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں، ریلوے اسٹیشن کے پورے علاقے میں یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی، تو یہ پہلی مسجد ہے اس علاقے کی۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک پاکستان میں بڑا اہم کردار ہے، جتنے بھی لوگ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لاہور آتے تھے تو سب سے پہلے اسٹیشن آنے کے بعد اس مسجد میں قیام کرتے تھے، یہیں پر نماز پڑھتے تھے، یہیں پر ہی اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ تو کون کون سی اہم شخصیات ہیں جو کہ اس مسجد میں آ چکی ہیں؟ میرے عزیز، چونکہ یہ مسجد اسٹیشن کے اوپر تھی، اور آپ سمجھدار ہیں، اس بات کو سمجھیں کہ یہ لاہور تو آج پھیل گیا نا، پہلے تو صرف یہ ریلوے اسٹیشن ہی لاہور تھا، یہ شمالی علاقہ جو ہے یہی لاہور تھا، لاہور تو سارا، اور اس میں پھر جہاں پر یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ جہاں پر یہ ریل گاڑی چلتی ہو، اڈا ہو، تو وہی جگہیں آباد تھیں آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے۔ تو آج سے تقریباً 70-80-100 سال پہلے بھی یہاں یہی پوزیشن تھی، تو اس لیے یہ نا یہاں پر پورا لاہور یہی تھا۔ دوسرا، الحمدللہ یہ اس مسجد کی اندر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک وقت میں مستقل نمازی رہے، فجر کی نماز ہمارے ہاں مستقل پڑھتے تھے، اپنی بگی پہ آتے تھے، کیونکہ قریب ہی ان کی یہاں پر رہائش گاہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بڑی شخصیات میں میرے نزدیک جو بڑی شخصیت ہے وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ وہ پورا ایک ماہ یہاں پر خطیب رہے ہمارے ہاں، علامہ اقبال صاحب کی ریکویسٹ پہ یہاں پر تشریف لائے تھے۔ اور اسی طریقے سے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنا قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لائے یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کی نماز انہوں نے یہاں پر آ کے پڑھی۔ اس کے علاوہ حاجی عبدالوہاب صاحب جو پاکستان کے اندر تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، وہ یہاں پر ایک عرصہ دراز تک یہاں ہمارے پچھلے جو آسٹریلیا مسجد کے کوارٹر ہیں اس کے اندر وہ رہائش بھی انہوں نے رکھی، اور یہاں پر ایک ان کا کام یہاں پر ایک غیر متعین مرکز یہاں رہا تبلیغی جماعت کا ایک عرصہ دراز تک۔ بڑی شخصیات میں مولانا طارق جمیل صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر، بلکہ مجھے ایک دن کہنے لگے رائمنڈ مرکز میں، میں ان سے ملاقات کی تو کہنے لگے سلیم یار بڑا دل کرتا ہے واپس آنے کو وہاں پر آ کے۔ تو وہ یہاں پر آئے، کہنے لگے میں جب آیا تو مجھے یہاں پر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملی ہے، ٹینکی پر مجھے جگہ ملی، مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان بننے کے بعد انضمام الحق صاحب، ثقلین مشتاق صاحب، اور یہ حضرات جو الحمدللہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی ہی محنت سے اللہ نے ان کو رنگ لگایا اور یہ اس میں رنگے گئے، تو یہ بھی اکثر بیشتر ہمارے یہاں آتے رہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ لاہور شہر کو میدانی علاقوں میں ٹورزم کا ہب کہا جاتا ہے پاکستان میں، یہاں پر بہت ٹورسٹ آتا ہے، آسٹریلیا سے بھی آتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا ہے کوئی تجسس کے ساتھ آیا ہو کہ یہاں لاہور شہر میں آسٹریلیا کے نام سے مسجد ہے، جامعہ مسجد آسٹریلیا، یا آسٹریلیا سے لوگ یہاں پر آئے ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ جی میرے عزیز، اس طرح ہے کہ چونکہ اس کی جو نسبت ہے خواجہ محمد بخش صاحب کے ساتھ ہے، تو ہمارے پاس اکثر آسٹریلین سفارت خانے سے ان کا عملہ آتا رہتا ہے۔ چونکہ میری نالج کے مطابق آسٹریلیا کی جو سروس بک ہے اس کے اندر خواجہ محمد بخش صاحب کا مستقل نام ہے، ان کے ہیروز کے اندر ان کا نام آتا ہے، ان کی وہاں پر آسٹریلیا کے اندر بڑی کنٹریبیوشن ہے، تو اس لحاظ سے وہ سفارت خانے کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں۔ اور اس طریقے سے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کی جو ہے خاندان میں عائشہ بخش صاحب ہیں جو آسٹریلیا سے مستقل آتی ہے، ان کو یہاں گورنمنٹ پاکستان کی پروٹوکول بھی دیتی ہے، اس کے ساتھ بھی یہاں پر ہمارے پاس آسٹریلیا مسجد میں تشریف لاتی ہیں۔